کریم کی اہم ترین آیات ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی وہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے سننے کے بعد جو سب سے زیادہ غم کسی کو ہوا تھا وہ ہوا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بالکل خاموش ہو گیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم زدہ ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ موقع تو خوشی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرما دی. ابوبکر صدیق نے فرمایا تمہاری نظر صرف اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، میری نظر اس بات پر بھی ہے کہ جب کوئی مزدور کو کوئی کام دیا جاتا ہے، کسی کام کرنے والے کو جب کام دیا جاتا ہے اور جو کام پورا ہو جاتا ہے تو مزدور کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے. مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل، وہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت قریب ہے، آپ ہمارے درمیان سے جانے والے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طویل خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس کے بہت سارے جملے اور کلمات ہم بیانات میں علماء کرام سے، حضرات مفتیان سے سنتے رہتے ہیں، اس میں سے کہ یہ بھی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی حق تلفی مت کرنا، اور نماز کی پابندی کرنا، نماز کے اہتمام کرنا. نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال رکھتے ہیں، ماں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اس کا خیال نہیں رکھتے. اس لیے اب ہم جب جبل رحمت پہ جا رہے ہیں، جو چاہے دعا کرنا تمہارا دل چاہے، لیکن ایک دعا یہ ضرور کرنا، اے اللہ احرام باندھ کر ایام حج میں اس پر وقوف کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس پہاڑ پر حاضری کی برکت سے، اس کی دعا کی برکت سے، اے اللہ جب تمام دنیا کے حجاج جمع ہوتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی ان کا حصہ فرما اور مجھے بھی حج کے لیے قبول فرما. اپنے رحمت پر رحمت کی دعائیں اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، پوری امت کے لیے کرنے چاہیے. یہ ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں آدمی دعا میں کنجوسی کرتا ہے تو دوستو اس کی دعا میں بھی بعض مرتبہ کٹوتی ہو جاتی ہے، اور جو سخی بنتا ہے اللہ اس کی سخاوت میں چار چاند لگا دیتے ہیں. حج کے موقع پر تمام حجاج میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب حالت احرام میں تھے. ایک حاجی صاحب دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرا حج قبول کر یا مت کر، لیکن جتنے حاجی یہاں احرام باندھ کر آئے ہیں کسی ایک کا بھی حج رد مت کر، سب کا حج قبول فرما لے. غیب سے آواز آئی تم مخلوق ہو کر سخی بنتے ہو، ہم خالق ہو کر کنجوسی کریں گے. جاؤ تمہارا بھی قبول ہے، تمہاری برکت سے سب کا قبول ہے. یہ ہوا کہ عرفات کے میدان میں سخاوت سے پیش آنا چاہیے، دعاؤں میں بلندی ہونی چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اپنے لیے دعا کرنا یہ تو پارٹیوں کا کام ہے، اس نے ہمیں ووٹ دیا تھا ہم اس کو سہولت دیں گے. ایمان والے کا کام ہے جو بھی ہو ہم اس کے لیے خیر کی دعائیں کریں گے، سب کے لیے خیر کی دعائیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ایسے مبارک مقام پر جہاں قرآن نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام اترے، وہ مقام جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، وہ مقام جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تب کے، وہ مقام جہاں پہ کھڑے ہونے والوں کی دعاؤں کو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے، وہ مقام جو مقام مستجاب ہے، وہ مقام ہماری غفلت کی وجہ سے ناقدری کا سبب نہ بن جائے. اس لیے استحضار کے ساتھ اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں. اللہ جس کی دعا سننا چاہتے ہیں اسے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، جس کی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں اس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، جس کے اندر بندگی دیکھتے ہیں اس کو اپنے در کا بھکاری بناتے ہیں. یہ اللہ کا در ایسا ہے کہ اس کی